نیو یارک کی سیاست میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ یوگانڈا میں پیدا ہونے والے زہران ممدانی نے پہلے مسلم میئر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ زہران ممدانی کو مسٹر الائچی کیوں کہا جاتا تھا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل اور بھارت زہران ممدانی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ زہران ممدانی کسی وقت میں سنگر بھی ہوا کرتے تھے؟ زہران ممدانی نے میئر بننے سے پہلے کیا کیا مشکلات برداشت کی ہیں؟ یوگانڈا سے نیو یارک کے میئر بننے کا سفر کیسے طے کیا؟ آئیے آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ زہران ممدانی نے نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بننے کے ساتھ ساتھ ایک صدی میں کم عمر میئر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس مرتبہ امریکہ کے اس اہم ترین شہر کا میئر بننے کی دوڑ نے معمول سے زیادہ توجہ پائی۔ نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے 34 سالہ رکن ممدانی نے سال کا آغاز ایک نامعلوم امیدوار کے طور پر کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سے اوپر پہنچ گئے۔ ان کا انتخاب ترقی پسندوں کے لیے اس بدلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے جو شہر کی سیاست کے مرکز میں تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے۔ زہران ممدانی نے امریکہ کی خارجہ پالیسی پر بھی مسلسل تنقید کی ہے۔ وہ نہ صرف فلسطین کے پرزور حامی ہیں بلکہ انہوں نے ہمیشہ اسرائیل کی پالیسیوں پر بھی آواز بلند کی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نواز گروہوں کی طرف سے انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ نومبر 2024 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے وارنٹ گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک شہر کا دورہ کریں گے تو میں انہیں گرفتار کرانے کی کوشش کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن سے قبل ووٹرز پر زور دیا کہ وہ ممدانی کو منتخب نہ کریں، اور ان کے دیرینہ ناقدین میں سے ایک سابق گورنر اینڈریو کومو کی حمایت کریں، جو ڈیموکریٹک پرائمری میں شکست کے بعد آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب میں شریک تھے۔ الیکشن سے ایک دن قبل ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ چاہے آپ ذاتی طور پر اینڈریو کومو کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ کے پاس واقعی کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کو انہیں ووٹ دینا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ وہ شاندار کام کریں گے اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ممدانی میں نہیں ہے۔ ان کا پورا نام زہران کوامے ممدانی ہے۔ وہ 1991 میں یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی ایک انڈیا یوگانڈا نیاد سیاست کے ماہر پروفیسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہیں۔ انہوں نے مون سون ویڈنگ اور دی نیم سیک جیسی اہم فلمیں بنائی ہیں۔ زہران اپنے خاندان کے ساتھ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی رہے ہیں، لیکن جب وہ 7 سال کے تھے تو خاندان کے ساتھ نیو یارک آ گئے۔ انہوں نے نیو یارک کے علاقے برونکس میں پرورش پائی، جو کہ ایک ملازمت پیشہ آبادی کا علاقہ ہے اور ثقافتی تنوع سے بھرپور ہے۔ انہوں نے افریکانہ اسٹڈیز میں گریجویشن کیا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سرگرم رہے ہیں۔ 2024 میں ان کی شادی شامی نیاد امریکی آرٹسٹ راما دواجی سے ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہران نے بطور فور کلوئر پریونشن کاؤنسلر کام کیا، جس کا مطلب ایک ایسا مشیر ہے جو غریب خاندانوں کو گھروں سے قرض کی وجہ سے جبری بے دخلی سے بچانے میں مدد دیتا ہے اور جس کا اثر ان کی عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی سیاست پر واضح ظاہر ہے۔ سیاست کی طرف رخ کرنے سے پہلے زہران ممدانی نے فنکاری میں بھی اپنی قسمت آزمائی۔ وہ مسٹر کارڈیم یعنی الائچی والا کے نام سے ریپ گانا گایا کرتے تھے اور 2019 میں ان کا گانا نانی خاصا زیر بحث رہا، جس میں عالمی شہرت یافتہ مصنفہ مدحور جعفری نے ایک بے باک نانی کا کردار ادا کیا۔ ان کے ایک ریپ گانے میں پاکستانی گلوکار علی سیٹھی نے بھی حصہ لیا تھا، جو کہ ان کی حالیہ انتخابی مہم کی حمایت میں نظر آئے ہیں۔ اپنے ریپ گانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ممدانی نے نیو یارک میں مقیم ایک اخبار کو بتایا کہ فنکار اس دنیا کے کہانی نگار ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ صرف برائے نام ہمارا ساتھ نہ ہوں بلکہ ان کے شانہ بشانہ ساتھ چل رہے ہوں۔ 2020 میں انہوں نے نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخاب لڑا اور 10 سال تک جیتنے والے رکن کو شکست دی، اور وہ ریاستی اسمبلی میں منتخب ہونے والے پہلے جنوبی ایشیائی مرد، پہلے یوگانڈا نیاد اور صرف تیسرے مسلمان بنے۔
मेयर के इलेक्शन के लिए उनकी मुहिम में न्यूयॉर्क के आम लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्होंने ऐसे मसाइल उठाए हैं जो कि न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर के आम लोगों को मुतासिर करते हैं। ज़ोहरान की मेयरशिप की मुहिम बुनियादी तौर पर एक सोशलिस्ट नज़रिया पेश करती थी, जिसमें उन्होंने शहर में रिहाइश, नकल हमल और खाने की सहूलियात को ज़्यादा मुनसिफाना बनाने का वादा किया। ताहम उनके नाकदीन, मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के इदाराती बोर्ड का ख्याल है कि ये मंसूबे माली तौर पर मुमकिन नहीं हैं। उन्होंने अपने मुस्लिम अकीदे को भी अपनी इंतखाबी मुहिम का एक नुमाया हिस्सा बनाया और जहां बाकायदगी से मसाजिद का दौरा किया, वहीं शहर के अखराजात के बहरान के बारे में उर्दू में एक वीडियो भी जारी की। मौसम बहार में एक रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था, हम जानते हैं कि एक मुसलमान की हैसियत से अवाम में खड़े होना इस तहफ़्फ़ुज़ की कुर्बानी देना भी है जो हमें कभी कभी सामने ना आकर मिल सकता है। ज़ोहरान के हामियों में नौजवान वोटर्स, तारकीन वतन और तरक्की पसंद तबकात शामिल हैं। शहर के जैक्सन हाइट जैसे मोहल्लों में जहां जनूबी एशियाई, लातीनी अमरीकी और मशरकी एशियाई कम्युनिटीज़ आबाद हैं, मकामी मीडिया के मुताबिक उनकी मुहिम एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। उनके लिए काम करने वाले रज़ाकार अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी, उर्दू, बंगला और हस्पानवी ज़बानों में घर घर जाकर उनकी हिमायत में मुहिम चला रहे थे। उनकी इंतखाबी मुहिम का दावा है उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की तारीख का सबसे बड़ा फील्ड ऑपरेशन किया है, जो तकरीबन 40,000 रज़ाकारों पर मुश्तमिल है और 10 लाख से ज़्यादा घरों तक पहुंचे हैं। ममदानी वायरल वीडियोस और पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के जरिए उन वोटरों तक पहुंचे हैं जो पार्टी से मायूस हैं, और उन्होंने ये सब एक ऐसे वक्त में किया है जब डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने अरकान का एतमाद कम तरीन सतह पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो अपने बड़े वादे पूरे कर पाएंगे और बगैर किसी इंतजामी तजुर्बे के वो ट्रंप इंतजामिया की मुखालफत का सामना कैसे करेंगे। उनका पार्टी के आला ओहदेदारों के साथ ताल्लुक भी पेचीदा है, क्योंकि वो बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स के लिए कौमी सतह पर नुमाया शख्सियत बन चुके हैं। ममदानी खुद को जमहूरी सोशलिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि बड़ी कंपनियों के बजाय कारकुनों की आवाज़ सुनी जाए। ये वैसा ही सियासी तर्ज अमल है जो बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज ने अपना रखा है और ममदानी उनके साथ अक्सर स्टेज शेयर कर चुके हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर न्यूयॉर्क के शहरी कम्युनिस्ट को मुंतखब करते हैं तो वफाकी फंड्स रोक दिए जाएंगे। मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए तुर्की खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।